الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرع كل أمر حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے میں اور آپ اللہ کے پاکیزہ گھر میں جمع ہوئے. میرا مالک سب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے. آمین. جیسا کہ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا بڑا برکت والا بڑا شان والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے جس کو میرا نبی کہہ دے یہ میرا مہینہ ہے. پوری کائنات کہتی ہے نا حضور ہمارے ہو جائیں, تو جس مہینے کو تیرے میرے نبی نے کہا یہ میرا مہینہ ہے, پھر سوچ میں اس مہینے کی کیا شان ہے. حضور نے جس کو چن لیا اس مہینے کو. اب شعبان حضور کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ, اس کی وجہ کیا ہے ذرا اس کو سنیے. روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا تعلق براہ راست انڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اس کا خود بندے کو اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے رب نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت رمضان اللہ کا مہینہ وہ اپنے مطابق بندے کو اجر دیتا ہے. شعبان اس لیے میرا مہینہ ہے کہ جو اس میں عبادت کرتا میں بھی اللہ سے اتنا ہی اجر لے کر اس کو عطا فرماتا. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیبہ تجھے امت کے معاملہ میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ سے اجر لے کر تمہیں عطا کروں گا. اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں پکارتے ہیں شب برات, نور والی رات. لیکن میں اور آپ اس کو شب برات تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا رسم و رواج اتنا ہے کہ بہن ہمارے گھر آ جائے یا ہم بہن کے گھر چلے جائیں, ماموں ہمارے گھر آ جائے یا ہم ماموں کے گھر چلے جائیں. اس کو اتنی حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ رات ہمیں پیکج کے طور پر عطا کی ہے.
پیکج کے طور پر، گفٹ کے طور پر عطا کیا۔ ہم ماموں کے گھر جائیں یا نہ جائیں، بہن کے گھر جائیں یا نہ جائیں، آج اللہ کے گھر میں ضرور جانا ہے، آج اللہ کے حضور سجدہ ضرور کرنا ہے، نوافل ضرور پڑھنے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے، یہ جو آنے والا سموار ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جتنے پورے مہینے کے دنوں کا مقام اپنی جگہ اور اس ایک دن شب برات کا مقام دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سارے دنوں سے بھاری ہے۔ اس کی اتنی بڑی شان ہے اور عظمت ہے۔ اس کے اندر بندے کو نفلی عبادت بھی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور پھر صبح کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے والا دن منگل کو ہے، سموار رات جو آ رہی ہے، اس رات شب برات ہے۔ کوشش کریں عبادت اور عیادت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری رات جاگیں تو آپ مصلی پر ہی کھڑے رہیں، تو عبادت اور عیادت کریں۔ کم از کم عشاء کی نماز کے ساتھ 100 مرتبہ پیارے نبی پر درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے نبی نے فرمایا جو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے جسم کو کہتے ہو کہ دوزخ۔ میرے نبی نے فرمایا جسم تو رہا الگ، جو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے سائے کو بھی دوزخ کی آگ کبھی بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ جو بندہ چلتا ہے تو سامنے سایہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے سائے کو بھی دوزخ نہیں جلا سکتی جو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو سائے جو 100 بار درود و سلام پڑھے تو دوزخ سائے کو نہیں جلا سکتی، تو جو ساری زندگی لاکھوں بار نبی پر درود و سلام پڑھے اس کی عزت و عظمت کیا ہوگی۔ بے شک۔ اب توجہ فرمانا، شب برات، اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے شب برات والی شام کو، یعنی منگل کی یہ جو شام ہے، سموار کی جو شام ہے، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو میرے رب کی رحمت آسمان نزول پر، اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں، مجرم اللہ کے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے مجرم اللہ کے ہیں، ہمیں تو اس کے کہنے کے بغیر معافی مانگنی چاہیے، وہ تو بادشاہ ہے۔ لیکن پھر بھی میرا رب ایسی رات مصطفیٰ کی امت کو گفٹ کے طور پر عطا کر رہا کہ ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا کہ مصطفیٰ کی امت کو جنت دی جائے؟ میرا رب خود اعلان فرماتا آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر کہ ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کا رزق کو شادہ کر دوں، ہے کوئی تم میں سے مصیبتوں سے خلاصی عطا کرنے والا تاکہ میں مصیبتیں دور کر کے اس کو خوشحالیاں عطا فرما دوں، ہے کوئی تم میں سے آج کی رات میری بارگاہ میں التجا کرنے والا کہ میرے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما دو، اللہ فرماتا میں بچوں کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دوں۔ یہ وہ رات ہے شب برات کی، میرے اور آپ کے کریم آقا سیدہ کائنات ام المومنین کل کائنات کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے شب برات کی رات جو جا رہی تھی، ایک دن سرکار میرے ساتھ آرام فرماتے، کل کائنات کی امی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اچانک شب برات کی رات کو میری آنکھ کھلی، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے حجرے میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی کسی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں بیدار ہو کر اٹھی، چلتی چلتی گئی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی جنت البقیع میں وہاں قبروں کے درمیان کھڑے اللہ کی حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ بابا سے بلند سبحان اللہ کی صدا کا اظہار۔ اللہ کے نبی جنت البقیع میں قبروں کے درمیان کھڑے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی بیوی عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی آقا حضور آج رات جنت البقیع میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میری پیاری عائشہ اور تجھے
تمہیں پتہ نہیں ہے آج کی یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ابھی نموداری ہوتا ہے، میرا اللہ وہ آنسو والا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو صاحب غور کرو، میرے نبی جنت البقیع میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور ساری امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو صاحب تجھے مجھے نبی نے سبق دے دیا، شب برات جو آنے والی رات سموار کی ہے، اس میں پٹاخے نہیں بجائے جاتے، اس میں آتش بازی نہیں کی جاتی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر آتش بازی نہ کرو بلکہ ہاتھ اٹھا کر آتش دوزخ سے پناہ مانگو، میرا اللہ اس رات کی برکات سے تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور صاحب غور کرنا، تیرے میرے نبی جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں۔ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کی رات کی شان و فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میری عائشہ سن لے، آج کی رات کا مقام یہ ہے کہ بنو کلب کی جتنی بھی بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، آج کی رات کے اندر جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اللہ اس بندے کو بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو صاحب غور کرو نا، 10 محرم الحرام کو آپ بھی قبروں پر جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں، لیکن کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جانا چاہیے، لیکن جاؤ تو اچھا عمل ہے، انکار نہیں ہے، لیکن حدیث کا باقاعدہ طور پر حکم نہیں ہے کہ 10 محرم کو قبروں پر جایا کرو۔ لیکن یاد رکھنا صاحب یہ شب برات والی جو رات ہے، اس رات کے اندر تیرے میرے نبی قبرستان پر گئے، جا کر بتا دیا اور کائنات والوں شب برات کی رات اپنے مرنے والوں کی قبروں پر جا کر دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بیلا ہو سلام مصطفیٰ، سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر جو بھی امتی جہاں کہیں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا مالک فرماتا او فرشتوں دیکھو نا، تم کہہ رہے تھے یہ مسلمان یہ انسان خون ریزیاں کرے گا، میرا رب فخر کرتا ہوا کہتا ہے او میرے ملائکہ دیکھو یہ خون ریزیاں نہیں، یہ تو رات کی تنہیوں میں جا کر اپنے لیے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر بندہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت
تلاوت کرتا ہے رب کعبہ کی قسم در اصل میں یہ 12 رکعتیں پڑھ رہا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں میرا اللہ 12 سالوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اور یہ وہی رات ہے جس رات کے اندر تیرے میرے نبی کی خدمت عالیہ میں ایک اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کے لیے 2 شرطیں طے کی ہیں، یا نبی اللہ ان دانوں میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ بتا دیں۔ میرے نبی نے پوچھا او اللہ کے ملائکہ وہ تو کون سی شرط ہے؟ اللہ کا فرشتہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میرا رب پوچھ رہا ہے اے حبیب بتاؤ کیا شب برات کا صدقہ میں بغیر حساب کے آپ کی آدھی امت کو جنت میں ڈال دوں، کیا یہ آپ کو منظور ہے؟ میرے نبی نے پوچھا دوسری شرط بتا فرشتے، وہ کہتا یا نبی اللہ دوسری شرط یہ ہے میرا رب چاہتا ہے یا حبیب اللہ اگر آپ اپنی امت کے لیے شفیع محشر بننا چاہتے ہیں، شفاعت کرنے والے بننا چاہتے ہیں، حضور یہ بھی مجھے گوارا میرا رب کہہ رہا ہے۔ میرے نبی عرض کرتے یا نبی اللہ مجھے آدھی امت کا سودا منظور نہیں ہے، ربا سونیا شب برات کی رات کا صدقہ مجھے یہ عطا کر دے کہ کل قیامت کا دن ہو، جو امتی میدان میں آتا جائے میری مرضی ہو میں جس کو چاہوں ہاتھ اٹھا کر جنت عطا فرما دوں۔ اور صاحبو یہ تیرے میرے نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے حکم جاری کیا، اور صاحب مجھے کہنے دو نا مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے شب برات رات کے اندر عبادت کرو، اس کی صبح کو روزہ رکھو، اس کا اجر و ثواب یہ ہے جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میرا اللہ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں میرا رب اس روزے کی برکت سے تیرے میرے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے سے تیرے میرے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ میرا مالک معاف فرما دیتا ہے۔ تو صاحب سننا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا مقام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام، پوری توجہ رکھیں، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، آپ ایک پہاڑ کے دامن پر گئے، وہاں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سفید پہاڑ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں، یعنی صراط کے حوالے سے بات کروں گا توجہ کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو بڑے عجیب لگا آپ کو، اتنے میں اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، اے عیسیٰ میرا رب فرماتا یہ پہاڑ تجھے عجیب سا لگ رہا ہے، کیا اس سے بھی اگلا منظر نہ تجھے دکھا دوں؟ جی یا پروردگار عالم، میرے رب نے اتنی دیر میں اشارہ کیا، پتھر کے ٹکڑے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پتھر میں سے ایک اللہ کے بزرگ نکلے، اور ان کے ساتھ یہ جو انگور ہے نا ان کا خوشہ بھی تھا، ساتھ وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے اور انگور کا خوشہ بھی تناول فرما رہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ آپ اس پہاڑ کے دامن میں ہیں، اس پہاڑ کی خوبصورتی کو دیکھا، اللہ کے نبی عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں، اتنے میں میرے رب کی طرف سے حکم ہوا پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے اللہ کے ایک بزرگ نکلے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ نے پوچھا او اللہ کے نیک بندے مجھے یہ بتا کتنے عرصہ سے تو اس پہاڑ کے اندر عبادت کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ بولا، کہنے لگا اے عیسیٰ روح اللہ 400 سال گزر گئے، میں دن میں بھی رات کے اندر بھی اپنے رب کے ساتھ پیار کرتا نظر آ رہا ہوں۔ کتنی عبادت کی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 400 سال۔ وہ بزرگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ
400 سال ہو گئے میں اس پہاڑ کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں یا رب قدیر، کیا اس بندے سے بھی بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ میرے رب نے فرمایا او عیسیٰ روح اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 400 سال سے میری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن عیسیٰ سن لے، آخر زمانہ میں میرے نبی کی امت آئے گی، اس کی شان یہ ہوگی، اس امت کا مقام یہ ہوگا، میں اس امت کو شب برات کی رات عطا کروں گا۔ جو کوئی نبی کا امتی اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، میرا رب فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم ہے، جو کوئی امتی 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اندر پڑھے گا، میں اس امتی کو 400 سال سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس رات کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ جو کوئی امتی اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، جس شخص نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے اس بندے کو اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ میرا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب عیسیٰ روح اللہ نے سنا نا تو عرض کرتے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے نبی بنانے کے باوجود اگر مصطفیٰ کو امتی بنا دیتا تو یہ رات میرے مقدر میں بھی آ جاتی ہے۔ یا باری تعالیٰ نبیوں کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، لیکن یہ جو رات خصوصاً امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی کہ جو کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے 400 سالہ اس کے نامہ اعمال میں عبادت شمار فرمائی جا رہی ہے۔ تو صاحبو غور و فکر کرو اس رات کے اندر، زیادہ تو میں نہیں کہتا، لیکن عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو حکم دے کہ وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نے بتایا تھا نا کہ حضور یہاں سے چلے زمین سے اللہ کے قرب میں جب گئے میرے نبی، حتیٰ کہ اتنا فاصلہ رہا ثم دنا فتدلی، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہا میرے رب اور میرے نبی کے درمیان، اتنے قریب گئے تو میرے رب نے اعلان فرمایا حبیبہ ویسے بھی میں بلا سکتا تھا، لیکن بلانے کا مقصد یہ تھا میں نے پورا قرآن نازل کیا زمین پر، پوری شریعت نازل کی زمین پر، نبی مکے میں گئے قرآن مکے میں، نبی مدینے میں گئے قرآن مدینے میں، میرا نبی مشرق کیا قرآن مشرق، میرا نبی مغرب کیا قرآن مغرب، لیکن حضور کو اعلان کیا میرے رب نے فرمایا حبیب تجھے آسمانوں پر بلانا مقصد یہ تھا، ہر چیز تجھے میں نے زمین پر عطا کی، جو تیری امت کو 5 نمازیں عطا کر رہا ہوں وہ تجھے آسمانوں پر عطا کر رہا ہوں۔ بس یہ 5 نمازیں اپنے پلے باندھ رہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن احباب نے سنتیں ادا کرنی وہ سنتیں ادا